تہجد کے وقت میں یہ اعلان ہوتا ہے اور آج پوری رات یہ اعلان ہوتا ہے. ہر دن تہجد کے وقت میں یہ اعلان ہوتا ہے گویا کہ اللہ کے یہاں سے پرسنل میٹنگ کا ہے. جیسے کوئی آپ کو خاص میٹنگ کے لیے بلائے ہوں اور تنہا آپ کو وقت دیے ہوں تو آپ کتنا اہتمام کرتے کہ بڑے آفیسر ہیں اور انہوں نے مجھے 10 منٹ دیے بات کرنے کے لیے، وقت سے پہلے آپ کے اہتمام سے بیٹھتے. ویسے آج اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے سے پرسنل میٹنگ کرے گا. بیٹھے بتاؤ تمہارے کیا مسائل ہیں، بتاؤ تمہاری کیا ضرورتیں ہیں، تمہاری کیا پریشانیاں ہیں، کیا بیماریاں ہیں، کیا حالات ہیں، کیا مصیبتیں تمہارے اوپر ہیں، بتاؤ ان سب کو حل کرے. تو ایک ایک بندے سے اللہ باتیں کرتے ہیں سوچ میں بیٹھ. تو اس کے لیے یہ رات اللہ کے یہاں اپنے عمل پیش کرنے کی، دعائیں مانگنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی رات ہے. کریں گے بھائی؟ تو اس طریقے پر رات گزاریں گے تو رات اچھی گزرے گی، ورنہ یہ رات ایسی بیکاریوں میں گزر جائے گی. جیسے کہا کہ راستے میں گھومنے پھرنے، ادھر ادھر گپ شپ مارنے، سڑکوں پر چوراہوں پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنے سے اچھا مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرے، نیک عمل کرے. نہیں ہو سکتا سو جائے. اور کبھی سونے والوں کو برا نہیں سمجھنا. ایک بزرگ حضرت شیخ ساقی رحمۃ اللہ علیہ، بہت چھوٹی عمر تھی ان کی، ان کے ابا کے ساتھ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے. تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور وہ ان کے ابا وضو کر کے آ رہے تھے تو ان کی زبان سے آ گیا کہ ابا کیسے لوگ ہیں، یہ سب پڑھے سو رہے ہیں، ان کو تہجد پڑھنا نہیں ہے. تو ان کے ابا کہنے لگے کہ بیٹا جو جملہ تو نے کہا ہے اس سے اچھا تھا کہ تو سو جاتا. تو اٹھ کے جتنی عبادت کرے گا وہ ساری عبادت تیری بیکار ہو جائے کہ تو سو کو حقیر سمجھائے. وہ بیچارے رات بھر عبادت کر کے تھک کے سو گئے ہیں تو ان کو سونے کا بھی ثواب ہے، اور تو تھوڑی دیر کے لیے عبادت کے واسطے جاگا اور ان لوگوں کی برائی کر کے اپنے سارے عمل کو تو نے بیکار کر دیا. اس کے لیے کوئی سو رہے ہو تو ان کو برا بھی نہیں سمجھنا، برا بھی نہیں بولنا، کہ یہ دل میں سوچ لینا کہ اللہ کا بندہ عبادت کر کے تھک گیا ہے اس لیے سو رہا ہے، اس لیے وہ سو رہا ہے، یہ عبادت کر کے تھکا ہوا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے. آپ کی اچھے گمان پر اللہ آپ کو نیکیاں دے کے بدلا ہے. تو اس کے لیے اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں آج کی رات میں لمبے بیانات سے اچھا ہے کہ تھوڑی دیر ترغیب دے دے، پھر ہم عبادت کرنے کے لیے وقت دے دیا ہے. یہ پوری رات عبادت کریں گے بھائی. اور اس کے لیے نیت بھی کرنا کہ اب تک ہماری زندگی غفلت میں گزر گئی، ایسی غفلت میں کمانے جمانے دنیا کے پیچھے ہماری زندگی لگ گئی. زندگی بہت تھوڑی اللہ نے دی ہے اور اس زندگی کا ایک بڑا حصہ دنیا کمانے جمانے میں ضائع ہونے کا دیا. تو اس کے لیے آج کی رات میں اللہ سے مانگنا کہ اللہ تیرے نبی جس کام کو لے کر آئے تھے، جس محنت اور فکر کو لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی کی فکر کیا تھی؟ اللہ کے نبی کا فکر یہ تھا کہ ایک ایک ایمان والا جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا ہو جائے. اس کے لیے اللہ کے نبی دن میں بھی رات میں بھی، دن میں محنت کرتے، رات بھر کروٹیں بدلتے روتے رہتے تھے. اللہ کو تسلی دینی پڑی. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. نبی جی آپ جو سجدے میں روتے ہیں تڑپتے ہیں وہ ہمارے سامنے اتنا آپ نہ تڑپتے. تو جس کام کے لیے آپ غم اٹھائیں، تکلیف اٹھائیں، آپ کو دکھ ہوا ہے، اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں. وہ کام کیا ہے؟ ایک ایک ایمان والے کا تعلق مسجد سے جوڑنا. ایک ایک ایمان والا مسجد آنے والا ہو جائے. دیکھیں آج جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ تو اسی محلے کے ہیں نا، سب اسی محلے کے، کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں، سب اسی محلے میں رہتے ہیں. لیکن فجر کی نماز بھی یہ سب کہاں جاتے ہیں؟ ظہر کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ عصر مغرب عشاء. اگر کام پر بھی چلے جائیں، ظہر عصر میں کام پر رہیں گے، مغرب عشاء فجر تو اپنے مقام پہ پڑھتے ہیں، یہ مجمع کہاں جاتا ہے؟ تو ہم بھی اپنے بارے میں فکر کرنا کہ میری ہر نماز مسجد میں ہو، اور ہر ایمان والے کے بارے میں فکر کرنا کہ ہر ایمان والا مسجد آ کے نماز پڑھنے والا ہو جائے. تو ہر ایمان والے کو نمازی بنانا اور ہر نمازی اللہ کے گھر کی طرف، ایمان کی طرف، نماز کی طرف، دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے
اس کے لیے خود بھی آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے اندر لانے میں لگائیں گے، حضور کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزاریں گے، حضور کی ایک کام ہو، ایک محنت، ایک فکر کو امت کے ہر فرد کے اندر لانے کی محنت کریں گے بھائی۔ اس کے لیے 4 مہینے بھی جاتے ہیں، چلا بھی جاتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے محلے سے مسجد سے جماعتیں چلتی ہے، آپ کے پاس جتنا وقت ہے وقت لے کر آپ بھی چلیں، آپ چلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کام ہے اور وہ کام ہم سے کتنا دور ہے، ہم کتنا اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو رائے خدا میں چلتے ہیں، دعوت و تبلیغ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ وہ اللہ کے نبی کا کام ہے، دعوت اللہ کے نبی کا کام ہے۔ جیسے آپ نے غیر مسلموں کو دعوت دی ہے، ویسے مسلمانوں کو پورے قرآن پر چلنے کی دعوت دی ہے، مسلمانوں کو نماز کی آپ علیہ السلام نے دعوت دی، نماز پر چلایا ہے، آپ نے روزوں کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکات کا، حج کا حکم دیا، جو کچھ حکم دیا آپ نے اسی کا نام دعوت ہے۔ تو جو کچھ شریعت ہے وہ آپ علیہ السلام نے امت تک پہنچائی ہے، اسی پہنچانے کا نام تبلیغ ہے۔ جو کچھ آپ علیہ السلام کو شریعت ملی اس پر چلنے کے لیے امت کو بلایا ہے، اسی بلانے کا نام دعوت ہے، اسی پر چلنے کے لیے بولنے کا نام تبلیغ۔ تو دعوت و تبلیغ اللہ کے نبی کا کام ہے، حضور کے کاموں میں سے، حضور کے اعمال میں سے بڑا عمل ہے۔ تو اس کے لیے اپنی زندگی کا اوقات فارغ کر کے کبھی 3 دن بھی جانا، 40 دن بھی جانا، نیت کریں انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے بھائی۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ درود شریف الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین، وله الکبریاء فی السماوات وله العلی الحکیم۔ یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا کریم المعروف و یا قدیم الاحسان، احسن الینا باحسانک القدیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم اغفر لأمة سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تقدم من ذنبها ما تأخر وما أسرت وما أعلنت، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكربى والمصائب والشدائد وأسبابها عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا كريم، اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإن تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة فإنا لا نصل إلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم يا علي يا عظيم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جتنی زندگی آپ نے
اے اللہ ہم گناہوں میں لت پت پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ جیسے بچہ گندگی میں لت پت پڑا ہوا ہوتا ہے، اے اللہ سب دیکھ کر ناک پہ ہاتھ رکھ کے چلے جاتے ہیں، اے اللہ ماں اپنے چمکتے ہوئے کپڑوں کی پرواہ کی بغیر اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اسے نہلاتی ہے، اسے اچھے کپڑے پہناتی ہے، اسے تیار کرتی ہے، ہر ایک اسے اٹھا کے بوسہ دینے والے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ویسے آج ہم گناہوں میں گندگیوں میں لت پت ہو کے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی ہر قوم ہر ایک ہمیں دیکھ کر نفرت کر رہے ہیں، ہم سے دیکھ کر ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمت کے گناہوں سے پاک و صاف کر دے، تقوی طہارت پاکیزہ زندگی کا لباس پہنا دے، اے اللہ اچھی اخلاق پاکیزہ زندگی سے ہمیں سوار دے، کہ امت ہمیں قبول کرنے والی ہو جائے، امت ہمیں دیکھ کر اچھی زندگی گزارنے والی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے اے اللہ ہمارے بڑے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، بوڑھے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ مرد بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، عورتیں بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ عام لوگ بھی گناہ میں مبتلا ہیں، خاص لوگ بھی گناہ میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب تیری نافرمانی میں ہیں، اے اللہ آج جو کچھ بھی حالات ہیں ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں، ہماری تجھے ناراض کرنے والی زندگی کی وجہ سے ہیں، اے اللہ نیکی کرتے تو اس میں بھی گندگی کی ملاوٹ کر کے نیکی کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے دربار میں معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے دربار میں معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے بڑوں کو بھی معاف فرما، بوڑھوں کو بھی معاف فرما، مردوں کو بھی معاف فرما، عورتوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ عوام کو بھی معاف فرما، حواس کو بھی معاف فرما، ہر ایک کو معاف فرما، ہر ایک کی تنہائی کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہر ایک کی راتوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں میں کیے ہوئے جرائم کو معاف فرما، تنہائیوں میں راتوں میں کیے ہوئے گناہ نافرمانیوں کو معاف فرما، سارے گناہوں کا تیرے دربار میں اقرار کرتے ہیں، آج کی رات میں تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ آج کی رات آپ ہزاروں کروڑوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اے اللہ ہم جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہم سب کو شامل فرما دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرما دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرما دے، اب تک کی غفلت کو دور فرما دے، لاپرواہی والی زندگی کو دور فرما دے، ہمارے اندر احساس پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے اندر اب احساس بھی مر گئے، دنیا دیکھتے دیکھتے کماتے کماتے دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اے اللہ آخرت کا احساس بھی مر گیا، ہمارے اندر آخرت سے غفلت آ گئی ہے، مالک معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، ہمارے اندر دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے، دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، غفلتوں کو دور فرما دے، اے اللہ غفلتوں کو دور فرما دے، اے اللہ اب تک کی کوتاہی کو ہماری معاف فرما دے، آئندہ پوری سمجھداری کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا نصیب فرما دے، پاکیزہ زندگی گزارنا ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ تقوی طہارت والی زندگی گزارنا نصیب فرما دے، اے اللہ ہر وقت تجھ سے مانگنے والا بنا دے، اے اللہ ہر وقت تجھ سے اپنی ضرورتوں کا سامنا کرنے والا بنا دے، اپنی ضرورتیں تیرے سامنے رکھنے والا بنا دے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، غیب سے ہمارے مسائل کا حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسائل کا حل فرما، اے اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرما، حضور کا عشق و تعلق نصیب فرما، حضور کے اللہ زبان سے تو حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دل حضور کی محبت سے خالی ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو حقیقت میں بدل دے، ہمارے ظاہری عشق کو باطنی عشق سے بدل دے، ہمارے ظاہری عشق کو حقیقی عشق سے بدل دے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما، ایک ایک طریقے پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک طریقے کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بیوی بچوں کی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما، کاروبار میں شادیاں میں لین دین میں آپ علیہ السلام کی زندگی کو لانے کی توفیق عطا فرما دے، حضور کی ایک ایک تعلیم کو، حضور کی ایک ایک بات کو اپنی زندگیوں میں لانا نصیب فرما دے، اے اللہ آج کی رات آپ کے دربار میں خصوصی رات ہے،
مرتبہ پوری امت کو معاف فرما دے، ایک مرتبہ پوری امت کو معاف فرما دے، ایک مرتبہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ آج امت اللہ باطل کے شکنجے میں پھنس گئی ہے، امت کی کشتی اللہ باطل کے نرغوں میں پھنس گئی ہے، امت کی کشتی بھور میں پھنس چکی ہے، باطل نے اپنے پنجے امت پہ گاڑ دیے ہیں۔